بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی مرحوم شیخ سیف اللہ اطہر کے لیے، ابن شیخ محمد حسین اطہر اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے، تمام حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔ الفاتحہ۔ صلاۃ محمد و آل محمد۔ سید قائم کاظمی کافی شدید علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے، اپنے اپنے تمام مریضوں کی صحتیابی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے اور مؤمنین کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ دو سوالات ہیں، بہرحال میرے کیونکہ موضوع سے متعلق ہے، میں جلدی دونوں کے جوابات پیش کروں گا اور موضوع کو جاری رکھوں۔ قرآن و اہل بیت موضوع ہے، اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے، یہ 8 مجالس کا سلسلہ ہے۔ حدیث ثقلین سے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کر رہا ہوں۔ سوالات کا موضوع سے متعلق ہونا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجمع سن رہا ہے۔ کوئی بھی پریجج فیصلہ مت کریں، کوئی بھی فیصلہ مت کریں، اس کے بعد پہلے سوال پیش کر لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کیجیے گا۔ تو بہت اچھی بات ہے، لوگ سوالات لکھ رہے ہیں اور جو سوالات دیتے ہیں وہ بھی الحمدللہ موضوع سے متعلق بھی ہوتے ہیں اور علمی اچھے سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے قرآن کی ترتیب سے متعلق۔ میں نے کسی بھی مجلس میں یہ نہیں کہا کہ موجودہ ترتیب تنزیلی ترتیب ہے، بات واضح ہوتی رہے۔ ایک ہے تنزیل کی ترتیب، یعنی جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ترتیب، موجودہ قرآن کی ترتیب تنزیلی ترتیب نہیں ہے، یعنی مطابق تنزیل نہیں ہے، وہ ترتیب نہیں ہے جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا، لیکن موجودہ ترتیب پیغمبر اسلام کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تنزیل ہے، ایسے سورے آ رہے ہیں پیغمبر اسلام، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ فاتحہ مکی سورہ، مکے میں نازل ہونے والا سورہ ہے، لیکن اکثر مکے میں نازل ہونے والے سورے بہت مختصر سورے ہیں اور وہ آخر قرآن میں پائے جاتے ہیں، اب آخر قرآن میں ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو ترتیب دی ہے اس کے اندر سورہ فاتحۃ الکتاب جیسے کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، دیباچہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو اس قرآن کے اندر یہ مضامین ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، ہدایت ہے، قیامت سے متعلق ہے، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے یہ فاتحۃ الکتاب میں تلخیص ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طوال یعنی جو طولانی سورے ہیں ان کو ابتدا میں رکھا اور جو مختصر سورے ہیں ان کو اواخر میں رکھا ہے. تو ترتیب
خود موجودہ ترتیب ایک اعجاز قرآن کا، قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. ایک اعجاز یہ ہے قرآن کا، علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے موجودہ سوروں کی ترتیب کو یا آیات کی ترتیب کو، موجودہ مثال کے طور پہ قرآن میں جس طرح سے آیات کی جو ترتیب ہے، اگر ان آیات کی ترتیب کو ایک سورے کو لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا سورہ کوثر لے لیجئے یا کوئی اور سورہ لے لیجئے، کوئی طولانی سورہ لے لیجئے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ سب سے طولانی سورہ ہے، یا سورہ مطففین ہے، سورہ نبا ہے، بہت سے سورے ہیں قرآن کے اندر. ان آیات کو لیجئے اور ترتیب کو الگ الگ کر دیجئے اور کسی بھی آدمی سے کہیے کہ اس کو وہ ترتیب دے دو جیسی قرآن میں آئی ہے، جیسی قرآن کے اندر ترتیب آئی ہے وہ ترتیب دے دو. تو بڑے سے بڑا ادبیات کا ماہر وہ ترتیب، اگر اس کو حفظ نہ ہو قرآن، تو وہ ترتیب نہیں دے سکتا جو قرآن کے اندر کسی سورہ کے اندر آیات کی ترتیب آئی ہے. یہ خود سے قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ اس کی ترتیب صرف خالق بتا سکتا ہے، جس کا کلام ہے صرف وہ ترتیب دے سکتا ہے. تو موجودہ ترتیب یہ ایک زندہ اعجاز ہے قرآن کا کہ کوئی اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے آیات کو رکھ دیں. کہیں یہ سورہ نبا کی 40 آیات ہیں، مختصر سی آیات ہیں. عربی ادبیات کا، صرف، نحو، بلاغہ کا، معانی بیان بدی کا ماہر ہو، اس کے سامنے آیات 40 رکھ دیجئے کہ یہ سورہ نبا کی آیات ہیں. اختلاف یہ نہیں ہے کہ کسی سورہ کے اندر آیات کم ہو گئی ہیں یا زیادہ ہو گئی ہیں، یہی اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آیات کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو ایک معجزہ یہ ہے کہ موجودہ آیات کو سوائے جس کا کلام ہے، جس پہ نازل ہوا ہے یا جو اس کے محافظ ہیں، ان کے علاوہ موجودہ آیات کی کوئی بھی ترتیب نہیں دے سکتا. یہ ترتیب خود سے ایک معجزہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے. اب اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو تنزیل کے حساب سے نہیں ہے، لیکن جو ترتیب ہے، تدوین ہے، یہ خود پیغمبر اسلام کی ہے اور اس کو غیر معصوم کے علاوہ کوئی بھی ترتیب بیان نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے التمہید پڑھ لیجئے، آیت اللہ محمد ہادی معرفت کی، اور بہت سے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. دوسرا، معرفت خدا سے متعلق یا معرفت نبی اور امام سے متعلق کہ آیا پوری طرح سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ کل میں نے پیش کیا تھا کہ معرفت، انہوں نے کہا کہ نہیں، بے معرفت، سوال بھی بالکل درست ہے کہ بے معرفت ہمیں انکریج کیا گیا ہے، حوصلہ افزائی کی گئی کہ خدا کی بے معرفت عبادت مت کرو، اور جو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. دیکھیں، معرفت کے درجات ہیں، اگر درجات نہ ہوتے تو پیغمبر یہ نہ کہتے کہ ایمان کے 10 درجات ہیں، سلمان کے پاس 10 کے 10 درجات ہیں. اگر درجات میں فرق نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ کہتے کہ ایک کے پاس 10 درجات ہیں، ایک کے پاس 9 ہیں، ایک کے پاس 8 ہیں. معصوم کا مقام کچھ اور ہے. اور خود سے یقین کے آیت اللہ عبد الہادی شیرازی نے، جنہوں نے یہ پوری فلسفے سے متعلق بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، منظومہ جن کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا خود یقین کے 400 درجات ہیں حدیث کے مطابق. اب میں حدیث کی صرف روشنی میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ معرفت کیا چیز ہے؟ کتاب التوحید کا میں نے ترجمہ کیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کے اندر کثرت سے احادیث ہیں کہ کوئی بھی خداوند متعال کو، کوئی انسان خدا کو کما حق ہو اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اگر خدا عقل میں آ جائے تو پھر خدا ہی نہیں ہے، کیونکہ عقل محدود ہے، خدا لامحدود ہے. عقل میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کوئی بھی کہنا کہ میں خدا کو سمجھ گیا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ کچھ بھی نہیں سمجھا ہے. خدا کو سمجھنا امکان. خود اگر جنت کے اندر صرف ایک جمود ہو اور جنت میں ہم چلے جائیں، اس کے بعد پھر کچھ نہ ہو، کوئی ترقی نہ ہو، اور وہاں پہ ہم ایک ہی سیگننٹ پوزیشن کے اندر رہیں، ایک مسلسل ایک حالت میں رہیں کہ صرف اور صرف ہمارے لیے لذتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، تو پھر جنت سوائے بوریت کی اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور جملہ پیش کر گئے آپ کے سامنے. اگر صرف کھانے پینے کا، لذتوں کا نام جنت ہو تو جنت سوائے بوریت کی اور کسی چیز کا نام نہیں. جنت خدا کی معرفت کا نام ہے، اور وہاں معرفت سکھانے والے خود سے نبی اور امام ہوں گے. خدا کا یعنی جنت میں بھی ایک تکامل ہے، انسان اپنا تکامل طے کرتا رہے گا اور کمالات فائز ہوتا چلا جائے گا، لیکن کبھی بھی جنت میں بھی رہتے ہوئے انسان کاملاً کما حقہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا. یہی تو ایک تکامل کا نام ہے کہ انسان کبھی بھی خدا کو کما حقہ انسان نہیں سمجھ سکتا. جتنا بھی سمجھ لیں نہیں سمجھے. یہی حال نبی کا بھی، نبوت کا بھی ہے، یہی حال امامت کا بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. خود نبی کا، امام کا مقام اور ہے، اور آج تک جتنی بھی ہے یہ خود سے جتنی معرفتیں ہوتی چلے جائیں. اب اس کے اندر بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ ابھی تک ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئی ہیں
اور ہم یہ بھی نہیں سمجھے، بعض اوقات ہم جہل مرکب کا شکار ہیں منطق کی روح سے. اور خود امیر المومنین کا فرمان ہے، میں ایک فرمان کو پیش کروں گا اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دوں گا. اس سوال کے اندر میرے آلریڈی 15 منٹ نکل گئے. تو حضرات مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، کہا کہ چار طرح کے لوگ، چار طرح کے ہوتے ہیں. توجہ ہے، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں. اب ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں لوگ چار طرح کے ہیں. رجلون لا یدری ولکنہ یدری بانہ یدری. ایک وہ آدمی ہے جو علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا. فہو متعلم، تو کہا کہ وہ طالب علم ہے. فانصروہ، اس کی ضرور مدد کرو. جو علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا. میں میڈیکل سائنس نہیں جانتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں مثال کے طور پہ طب کا، لیکن میں یہ علم رکھتا ہوں کہ میں علم. بہت سے مختلف افراد مختلف علوم کے ہم علوم نہیں رکھتے. اگر ہم وہ علم دیکھیں نا کہ جو ہم علم رکھتے ہیں اور وہ جو ہم علم نہیں رکھتے، جو ہم علم نہیں رکھتے بہت زیادہ ہے، جو علم رکھتے ہیں بہت کم ہے. تمام افراد جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جتنے بھی ایک دوسرے سے ملیں گے، علم جو ہمارے پاس ہے وہ کم ہے اور جو نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رجل لا یدری ولکنہ یدری بانہ لا یدری. یہ پہلا آدمی ہے، یہ متعلم ہے. دوسرا مولا فرماتے ہیں کون ہے؟ کہا کہ رجل یدری ولکنہ لا یدری بانہ لا یدری بانہ یدری. مولا فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے لیکن وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ وہ علم رکھتا ہے. فہو غافل فانتبہوہ، علم رکھتا ہے لیکن اسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. کہ یہ سویا ہوا ہے، اسے جگا دو. پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. علم تو رکھتا ہے لیکن وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ علم رکھتا ہے. کوئی چیز جانتا ہے لیکن اپنے علم سے متعلق بھی عالم نہیں ہے. کہ تیسرا کیسا ہے؟ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تیسرا کیسا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ رجل لا یدری وہو لا یدری بانہ لا یدری فہو جاہل فاطردوہ. فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ جو علم نہیں رکھتا اور وہ یہ بھی علم نہیں رکھتا کہ وہ علم نہیں رکھتا. حقیقی معنی میں یہی جاہل ہے، اسے اپنے سے دور دھکیل دو. یعنی اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں جہل مرکب. جاہل ہے اور یہ بھی علم نہیں رکھتا کہ جاہل ہے. جاہل ہے لیکن یہ سمجھتا کہ نہیں میں بہت عالم ہوں. یہ جہل مرکب کا شکار ہے. مولا کہتے ہیں حقیقتاً بس یہی جاہل ہے کہ جو جہالت کے باوجود بھی اپنی جہالت کا بھی علم نہیں رکھتا. جو اپنی جہالت کا علم رکھتا ہو وہ سیکھنے والا ہے. اور چوتھا مولا فرماتے ہیں رجل یدری وہو یدری بانہ یدری فہو عالم فاتبعوہ. مولا فرماتے ہیں وہ آدمی جو علم رکھتا ہے اور وہ یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. اب یہ بہت باریکیاں ہیں. مولا فرماتے ہیں علم رکھتا ہے اور وہ یہ علم رکھتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. کہ یہی عالم ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اتباع واجب ہے. تو علم کے ہی میں نے آپ کو بتا دیا 4 درجات ہیں. تو معرفت کے درجات مختلف ہیں. اسی طرح سے پھر معرفت کے اندر یقین کے درجات مختلف ہیں اور پھر یقین کے اندر اور درجات ہیں حضرات، پھر بے انتہا درجات ہیں. یہ مختلف درجات ہیں. ایمان کے درجات خود ہیں، تقوی کے درجات اپنے ہیں، معرفت کے اپنے ہیں، یقین کے اپنے ہیں. یہ میں کنفیوز کرنے کے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ علم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں قرآن کیا چیز ہے. میں قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے حضرات. قرآن سے متعلق بڑی مشہور و معروف شیعہ سنی کتابوں کے اندر آئی ہوئی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین سے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، کہا کہ یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے مولا. جیسے ہی اذان صبح ہوئی، 1000 رکعت نماز پڑھنے والے امیر المؤمنین پوری رات فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے. کہا کہ ابن عباس عباس کے بیٹے وقت کم ہے اور اس کا بیان بہت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا، کہا کہ اے امیر المؤمنین پوری رات آپ بیان کرتے رہیں لیکن یہ تو صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. کہا کہ اے عباس کے بیٹے جو کچھ کائنات میں علوم ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کو سمیٹ دیا ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اللہ نے اس کا خلاصہ فاتحہ میں بیان کر دیا اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے اور جو کچھ اس کے نقطے میں ہے وہ جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے.
انا النقطۃ التی تحت الباء، وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں۔ حضرات اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کیا مطلب؟ حضرات آئیں ذرا دو تو اس کی تشریحات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کو سمیٹو تو علی بنتا ہے، پھیلاؤ تو قرآن بنتا ہے۔ غور کیجئے گا حضرات، میں نے کبھی سی ڈی خریدی قم مقدس سے ایک سی ڈی خریدی، اس میں 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں، 2000 سے زیادہ کتابیں۔ تو میں نے کہا اس میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں کہا کہ فقہ کی اکثر کتابیں ہماری جو بھی مصادر اصلی ہیں موجود ہیں، اصول کے مصادر اصلی موجود ہیں، تفسیر کے اصلی مصادر موجود ہیں، حدیث کے، رجال کے، تاریخ کے اکثر کتابیں موجود ہیں۔ میں نے کہا قرآن بھی ہے؟ کہاں قرآن بھی ہے؟ کہ قرآن کہاں ہے اس پوری سی ڈی کے اندر؟ 2000 سے زیادہ کتابیں، قرآن کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ آئے سید، کہنے لگے اس کے اندر ایک نقطے کے برابر، میں نے پیش کر دیا کیا ایک نقطے کے برابر۔ حضرات اس زمانے میں لوگ سمجھ نہیں رہے تھے جو مولا کہہ رہے ہیں کہ سمیٹ دو قرآن کو تو نقطہ بنتا ہے۔ آج جب کمپیوٹر کا دور آیا، سافٹ ویئر کا دور آیا، سی ڈی کا دور آیا، تو دنیا نے سمجھا کہ قرآن ایک نقطے میں اگر سمو جائے تو پھر قرآن بنتا۔ میرے مولا اس زمانے میں کہہ رہے تھے قرآن کو سمیٹ دو تو ایک نقطے میں آ جاتا ہے۔ اصطلاحات کے ذریعے سے پھیلا دیا گیا۔ اب پھر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث امیر المومنین کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اول اسلام کے اندر نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے۔ توجہ ہے؟ نہ نقطے تھے نہ اعراب تھے، بالکل درست ہے۔ لیکن حضرات یہ اعراب لگائے کس نے تھے؟ یہ نقطے بنائے کس نے تھے؟ میرے مولا نے اعراب بھی لگائے تھے، ابو الاسود الدولی کو علم نحو بھی سکھایا تھا، اعراب بتائے تھے، نقطے بتائے تھے۔ تو جو نقطے دینے والا تھا وہ جانتا تھا نقطے کا مقام کیا ہے، اسی لیے میرے مولا نے بتایا نقطے کا مقام میں جانتا ہوں، اس لیے انا النقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ حضرات ایک آدمی نے میرے مولا سے سوال کیا، بھائی ذرا پھر میں فصاحت و بلاغت سے متعلق 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ یا علی سب سے زیادہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف تہجی کون سا ہے؟ حرف یعنی الفابیٹیکل لیٹر جو ہیں، الف سے لے کے یہ تک ہے نا الفاظ، حروف تہجی ہیں۔ کہا یا علی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف تہجی کون سا؟ حروف تہجی میں سب سے زیادہ استعمال؟ آپ نے کہا عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے الف۔ تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا یا علی آیا ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا خطبہ لکھ پائیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا لکھنے کی دیر کیا ہے، تو سن میں ابھی ایک خطبہ دیتا ہوں جس میں الف نہیں آئے گا۔ خطبہ بدون الف آج تک موجود ہے۔ میرے مولا نے اسی وقت خطبہ ادا کیا جس کے پورے خطبے کے اندر لفظ حرف الف نہیں آیا۔ تصور ہے حضرات کو؟ ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ حضرات کسی اور نے کہا کہ یا علی آپ نے قرآن میں نقطے لگا دیے اور بہت زیادہ نقطے ہیں، بے پہ نقطہ ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ، تے پہ 2 ہیں، ثے پہ ہیں، جیم، خے، ذال، زے، شین، ضاد، ذوئیں، نون، قاف، فے، یہ کتنے نقطے بہت زیادہ ہیں۔ کہ یا علی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا کلام ترتیب دیا جائے جس کے اندر وہ حروف آئیں جن میں نقطہ نہ ہو؟ مولانا نے کہا ابھی سن میں ایک ایسا خطبہ دوں گا جس کے اندر پورے خطبے کے اندر وہ حروف آئیں گے ہی نہیں جن میں نقطے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولا کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا۔ فضائل مناقب اور ہیں، قرآن کو سمجھانے والے ہی اہل بیت ہیں۔ قرآن کو اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اہل بیت اس کی ترتیب کو نہ بتاتے تو اور کوئی ترتیب بتانے والا تھا؟ قرآن کی ترتیب کو کوئی ترتیب دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی موجودہ ترتیب اہل بیت علیہ السلام۔ حافظ حضرات ہمارے ہاں حافظ نہیں محافظ قرآن ہے۔ اہل بیت محافظ قرآن ہے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کے اوپر حرف آ رہا تھا قرآن میں یہ ہے نہیں ہے ایسے ہے ویسے ہے، اس وقت اہل بیت دفاع کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے۔ خدا کہہ رہا تھا اس قرآن کی میں خود سے میں نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ نمائندے بھیجے گا نا جو حفاظت کریں گے۔ حضرت آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں پورے دین کے خلاصے کو آپ کے سامنے چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اس دین کی اسلام کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں، اور کیونکہ بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں اس لیے جناب اعظم اولو العزم نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ اسی لیے اولو العزم پیغمبر نے اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر گنوائے ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب ختم مرتبت۔ تو بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں۔ اسی دین کی عمارت کی جو دیواریں ہیں جناب نوح نے بنائی ہیں، چھت جناب ابراہیم نے ڈالی ہے، دروازے جناب موسیٰ نے لگائے ہیں،
اور کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی ہیں. اب جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی. آپ نے کہا اس دین کی عمارت کے اندر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. یہاں دیوار ہے، در کی ضرورت ہے. آپ نے در لگا دیا. پھر آپ نے کہا کچھ ترتیب کے اندر کا تبدیل، تھوڑی سی تبدیلیاں کر دو. آخر میں آپ نے کہا کہ باہر بہت بڑی تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. اور آپ نے دوسری تختی لگائی کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. آپ نے دو تختیاں لگا دی کہ دین کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. اب نہ کسی دیوار کے گرانے کی گنجائش ہے، نہ کسی نئے دروازے کے بنانے کی گنجائش ہے. پھر آپ نے کہا میں نے اسی دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں. اگر کبھی کوئی یزید آئے گا دیواریں گرانے کے لیے تو حسین کھڑا ہو کے حفاظت کرے گا. آپ نے غور فرمایا اس پورے دین کی حفاظت کے لیے 12 محافظ ہیں، وہ 12 امام ہیں، اور ہر طرح سے قرآن کی، دین کی، اسلام کی حفاظت کرنے والے 12 امام ہیں. کبھی کبھی دین پہ آنچ نہیں آ سکتی. حضرات اللہ نے بڑے مضبوط ہاتھوں میں اسلام دیا ہے، بڑے مضبوط ہاتھوں میں قرآن دیا ہے. نہ کبھی قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کبھی دین میں تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن کے پہنچانے والے پیغمبر اسلام ہیں. آئیں ذرا حضرات کبھی بھی مت سمجھا کیجئے کہ یہ غلو ہے کچھ ہے. میں آج پیغمبر اسلام سے متعلق کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو قرآن دیا گیا، جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا. خدا چاہتا تو قرآن کو نازل کر دیتا، پہاڑ پہ جاؤ جا کے لے آؤ. بلکہ خود خدا کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خاش وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا. قرآن میں طاقت، دیکھیں پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی قرآن کو لینے کی، لیکن قلب پیغمبر اسلام نزول وحی کا اور اس پورے کے پورے قرآن کی وحی کے نزول کی مرکز اور اس جگہ کا کہا جاتا ہے جہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. حضرات آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہے پیغمبر اسلام. اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، میں بات کو آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر وقت ملا تو کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. آئیں ذرا پیغمبر اسلام کون ہیں. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی کوئی انتظار کرے گا، سب انتظار کریں گے کہ جب 40 برس کے ہوں گے اس وقت ہم ایمان لے کے آئیں گے. اس وقت نبوت کا جب اعلان نبوت ہوگا، اعلان رسالت ہوگا، ہم اس وقت ایمان لے کے آئیں گے. پیغمبر اسلام کا پورے مکے کے اندر چرچا ہو گیا کہ کوئی صادق و امین ہے، جس تجارت میں جاتے ہیں اس میں بے انتہا نفع ہوتا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے جب سنا تو آپ نے بلا بھیجا، کہا میری طرف سے دعوت دیجئے کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیں مکے سے دمشق کی جانب. تو پیغمبر اسلام نے دعوت کو قبول کیا، کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں، میں یہ مال نہیں لے جاتا ہوں، یہ چیزیں لے جاتا ہوں. حضرات ابھی حلال و حرام کا ابھی نزول نہیں ہوا، ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے. کون سی حلال چیزیں ہیں، کون سی حرام ہیں، پیغمبر ابھی سے بتا رہے ہیں. میں ایک ایسی شریعت کا پابند ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں. کہا یہ مال تجارت لے جاؤں گا، یہ نہیں لے جاؤں گا. شرائط آپ نے پیش کی، کہا ساری شرائط قبول ہیں. کہا اتنا حصہ میرا ہوگا نفع کا، اتنا حصہ میرا ہوگا. کہا ہمیں قبول ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا الچی تھا میسرہ، کہا کہ میسرہ اگر یہ نفع میں میرے مال کو بیچے تو نفع میں بیچ دینا، اگر نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. یہ کہے دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں کہنا دن ہے، یہ کہے رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو کہنا رات ہے. یہ روک دے رک جانا، یہ کہے چل دو چل دینا. میسرہ جو یہ کہے ویسا کرنا. ابھی دنیا نزول قرآن کی منتظر رہے گی کہ اطاعت پیغمبر سیکھیں. جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت سکھا، ابھی سے جناب خدیجہ اطاعت پیغمبر اسلام سکھا رہے ہیں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. ابھی جناب خدیجہ نے کہا کہ جیسا یہ میرے مال تجارت کو جیسا خسارے میں بیچے خسارے میں بیچ دینا، نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا. بس میسرہ ایک کام ہے تمہارا، ایک ذمہ داری. کبھی بھی فرمائیے حکم کیا ہے. کہا میسرہ جو کچھ دیکھو ان کے ساتھ جو کچھ دیکھو مجھے منو عن بیان کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ بی بی توقع رکھ رہی ہیں کہ یہ کوئی مظہر العجائب ہے. اب ایک مرتبہ جناب میسرہ ساتھ چلے گئے، واپس آئے
کہا کہ بی بی آپ کو کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا ہے. میں اپنے الفاظ میں پیش کروں کہ یہ رحمت للعالمین جو ہے. کہا بی بی اتنا نفع آج تک آپ کو نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے. بی بی نے فوراً کہا جتنا مال تجارت ہے میں سب آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, آپ چاہیں سب رکھ لیجئے. آپ جناب ختم مرتبت نے فرمایا کہ نہیں, جتنا کہا تھا, جتنا میں نے نفع کے لیے کہا تھا نا کہ میں مال تجارت لے جاؤں گا, اتنا نفع میرا ہوگا, باقی سب آپ کا ہے. کہا اتنا ہی لوں گا, اس سے زیادہ نہیں. کہا میں خود سے پیش کر رہی ہوں, چاہیں تو رکھ لیجئے. کہا نہیں, کہنا میری امانت کی علامت تھی, رکھنا میری صداقت کی علامت. تو ایک مرتبہ جناب میسرہ نے کہا کہ بی بی اس سے زیادہ نفع نہیں ہوا. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں. حضرات یہ نزول قرآن ان کے قلب پہ ہے, اور زندہ قرآن پیغمبر کی ذات ہے, ان کی آل ہے. آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں کون ہے پیغمبر اسلام, توجہ کیجئے گا میرے ساتھ. حضرات ایک مرتبہ کہا کہ میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے, 24 برس کے ہیں جب آپ مال تجارت لے کے گئے ہیں, اور 25 برس کے ہیں, 25 برس کے سن میں آپ کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سے. کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ جناب ختم مرتبت کا چرچا پورے مکے میں تھا, پورے سرزمین عرب پہ تھا کہ یہ جناب ختم مرتبت, یعنی ابھی کوئی اعلان نہیں کیا, صادق و امین ہے. کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعاً ہم نے یہ دیکھا کہ بلند قامت سے 24 معجزات حق الیقین علامہ مجلسی کی ہے, اور اصول کافی سے اور بے انتہا کتابوں کے اندر یہ معجزات موجود ہیں. میں اب حوالہ جات نہیں دے رہا ہوں, لیکن بہرحال آپ کثرت سے مختلف کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں. میں حق الیقین اور اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں. حق الیقین بحر الانوار میں اور مقامات پہ بھی ہیں. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا تھا. کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. کہ بلند قامت سے کہا, پیغمبر اسلام کوئی معاذ اللہ بیتوں کے لمبے نہیں تھے, بے انتہا بالکل متوازن, ایک جیسا پیغمبر اسلام کو ہونا چاہیے. لیکن کہا کہ کوئی بھی ان سے بلند, ان کے سامنے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. یہ پیغمبر اسلام کے جسم سے متعلق 24 معجزات لکھے, میں سارا نہیں پیش کروں گا. جسم سے متعلق پیغمبر اسلام کے 24 یا 25 معجزات جسم سے متعلق شیعہ سنی علماء نے لکھے ہیں, اور 500 سے زیادہ معجزات شیعہ سنی علماء نے گنوائے ہیں جو آپ نے دکھائے ہیں. میں ان سارے معجزات کو پیش نہیں کروں گا, صرف جسم سے متعلق چند معجزات پیش کرنا چاہ رہا, اگر سننا چاہیں حضرات. تو کہا کہ جسم سے متعلق, کہ ان کے جسم سے متعلق کا سر سے لے کے گردن تک کا ان سے ہر آدمی چھوٹا نظر آتا تھا. اور کیا دیکھا میسرہ؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی. ایسی خوشبو تھی کہ سونگ کے کوئی بھی آدمی بتاتے تھا کہ وہاں سے محمد گزرے ہوں گے. کہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ یہ عطر کی نہیں ہے, کسی خوشبو, کسی لگائی ہوئی خوشبو کی خوشبو نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن و حسین جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آ. کہ ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے 1 سے 2 دن تک, کہ کوئی بھی آدمی جہاں سے گزرتے تھے فوراً بتا دیتا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو کہ جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جسم کی خوشبو ہے. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے, ایک بادل رہتا ہے, جہاں پہ یہ جاتے ہیں وہ بادل ان کے سر پہ سایہ کیے رکھتا ہے. کہ یہاں تک کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ رہا ہے, ان کے سائے پہ بھی کسی کا پاؤں نہ آ جائے. ان کا اتنا مقام ہے, اتنے مقدس ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بی بی بار بار کہہ رہی میسرہ اور کیا دیکھا. اس کا مطلب ہے بی بی خود سے یہ بتا رہی ہیں کہ میں بھی پیغمبر کے فضائل کو سننے کی چاہت رکھتی ہوں. کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ اگر ہمیں بعض اوقات کنواں ملتا تھا جس میں پانی خشک ہوا ہوا ہوتا تھا, اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی بھر جاتا تھا. اگر کھارا پانی ہوتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا, خشک ہوتا تھا تو بھر جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو, اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہ بی بی
کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ سب افراد جہاں سے یہ گزرتے تھے، توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر، اور امام رضا علیہ السلام کے جو آپ نے قدم مبارک کے آثار دیکھے ہیں سب کا جواب یہاں پہ مل جائے گا۔ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا بعض اوقات یہ ریت پہ کچی مٹی پہ چلتے تھے، ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ چلتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ محسوس یہ ہوتا ہے جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں نقش چھوڑتے ہیں، اور جہاں نہیں چاہتے وہاں نقش نہیں چھوڑتے۔ جب پتھر پہ یہ اثر ہو تو پھر دلوں پہ کیسے اثر نہیں ہو؟ یہ پیغمبر کے جسم سے متعلق معجزات پیش کر رہا ہوں، زیادہ پریشانوں کو تو نہیں سن رہے ہیں؟ تو حضرات کہا کہ جسم سے متعلق یہ معجزات لکھیں، میں نے یہ 6 یا 7 ابھی پیش کیے، چند ایک اور معجزات پیش کروں گا۔ کہا کہ بی بی جب بھی یہ سوتے ہیں نا تو یہ اپنی ایک کالی عبا اوڑھ لیتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں۔ کہا بی بی جب ایک خیمے کے اندر سب سو رہے ہوتے تھے، سب کے سب دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہی ہوں گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا، عبا اوڑھ رکھی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد سو رہے ہیں۔ حضرات تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر پیغمبر اسلام شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ کبھی بھی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، تو اب پیغمبر اسلام شب ہجرت کسی ایسے کو تلاش کریں گے، جانتے ہیں چاروں طرف دیکھنے والے اپنے نہیں ہیں، مشرکین ہیں، بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آنے والے بہت سے مورخین مسلمان تو یہ کہہ دیں گے کہ نبی اور علی میں فرق تھا، نبی کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو دیکھنے والے تھے وہ کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، چاروں طرف بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی بھی محمد سو رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ چادر کو کھینچا، نیزوں کو ایک مرتبہ گھبونا چاہا تو فوراً میرے مولا سے سوال کیا کہ رک جاؤ، یہ محمد نہیں ہے، علی ہیں۔ تو کہا یا علی یہ آپ ہے، محمد کہاں ہے؟ کہا میرے پاس امانت رکھوا کے نہیں گئے تھے۔ حضرات اتنا اطمینان صرف حیدر کرار کو ہے نیزوں کے سائے میں۔ حضرات میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس بھی حضرات جناب خدیجہ الکبریٰ پوچھتی گئیں جناب میسرہ بتاتے کہ جسم میں کیسے کیسے انوار تھے۔ کبھی بھی ان کی پیشانی سے نور نکلتا ہے، کبھی بھی ان کی پشت پہ، یا بعض افراد نے لکھا بازو پہ ایک مہر نبوت، بہرحال انہوں نے مہر نبوت نہیں کہا لیکن ہمارے علماء نے لکھا وہ مہر نبوت تھا۔ کبھی بھی ان کے بازو پہ یا پشت پہ نشان ہے کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جائے تو نور نکل کے آسمان سے مل جاتا ہے، جس کے لیے خود سے ایک صحابی رسول نے جب پیغمبر نے آخری خطبے میں کہا تھا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا تو اپنا بدلہ لے لے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول خدا آپ نے ایک مرتبہ مجھے تازیانہ مارا تھا، کہا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو۔ کہا نہیں یا رسول خدا، کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اس کو تازیانہ دو، درہ دو، میری کمر پہ درہ مار دے۔ کہا نہیں یا رسول خدا جب آپ نے درہ مارا تھا نا تو میری پشت پہ قمیض نہیں تھا، تو کہا کہ میرا کرتا اٹھا دو۔ جیسی کرتا اٹھایا فوراً آگے بڑھا، اور اس صحابی نے فوراً آگے بڑھتے ہی پیغمبر اسلام کی پشت کے بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہا تبرکن بوسہ دے رہا ہوں۔ تو یہ پیغمبر کو چومنا، آل کو چومنا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ کہ پشت کے بوسے دینا شروع کیے۔ کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا، کبھی آپ نے تازیانہ نہیں مارا، میں نے صرف اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی پشت کا بوسہ دے دوں، مہر نبوت کا بوسہ دے دوں۔ بس بھائی توجہ کیجئے گا، 2 سے 3 معجزات کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو تمام کر دوں گا۔ یہ 8 یا 10 جتنے بھی میں نے معجزات 12 معجزات جو پیش کر دیے ہیں اسی پہ اکتفا کیجئے گا۔ حضرات یہ جسم سے متعلق معجزات ہیں۔ کہا بی بی ان کے ناخن اور بال نہیں بڑھتے تاکہ کاٹ کاٹ کے گرے نہیں۔ حجت الاسلام کے موقع پہ، آخری حج پہ پیغمبر اسلام نے جب اپنے منہ مبارک کو تراشا تھا نا تو صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے تھے۔ تبرکن صحابہ نے، تبرک کے منکروں سے کہہ دیجئے گا صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ آپ نے غور فرمایا نا، تو تبرکن سارے صحابہ نے
پیغمبر اسلام کے منہ مبارک کو آج بھی چلے جائیے کشمیر میں چلے جائیے گا تو وہاں پہ منہ مبارک ہیں حضرت بل کے نام سے منہ مبارک ہے نا، پیغمبر اسلام کے بال ہیں حضرت ختم مرتبت کے. تو کہاں ایک مرتبہ سر کے بال تراشے تھے، سارے صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیے. کہ جب بھی ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. حضرات مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، اگر کسی کو برا بھی لگے گا جملے کو ضرور پیش کروں گا. اگر ماننے پہ آئیں تو پیغمبر کے بال کو مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہ مانے. یہ آل ختم مرتبت ہے، آل کو ضرور مانیے گا. جب بال کو مانے تو یہ آل ہے، اطرت ہے پیغمبر اسلام کی. قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ہیں. حضرات ان کا مقام بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے منصب کو آئیں ذرا میں پیش کروں کہ خود ختم مرتبت آغوش میں لیا کرتے تھے، اپنی آل کو آغوش میں لیا کرتے تھے. اور جملے کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی احب حسینہ، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. فاحب من احب حسینہ، پروردگارہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر. یہ نہیں فرما رہے، کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں کیونکہ جانتے ہیں اللہ پہلے سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں فرما رہے پروردگارہ تو بھی حسین سے محبت کر. پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ہماری لاکھوں روئے قربان حسین کی عظمتوں پہ تو بے انتہا محبت کرتے تھے. ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملے فضائل کے جناب سید الشہداء کی. قرآن اور اہل بیت ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن، میں نے پہلی مجلس کے اندر کہا تھا کہ حسین کون ہے، آل کون ہے، کہ بعض افراد نے، بعض مسلمانوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ہے. لیکن اگر قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، لیکن اگر آل کے اطرت کے سر بھی، سر مبارک بھی نیزے پہ بلند کر دیا گیا نا تو انہوں نے قرآن سنایا ہے، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، وہ قرآن کے محافظ ہیں. آئیں کون ہے حسین؟ میں دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں فضائل جناب سید الشہداء سے متعلق تاکہ واضح ہو سکے کہ قرآن اور اہل بیت، کیونکہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہیں. اس مہینے کے، اسی مہینے کے اندر آپ حسین سے قریب ہوتے ہیں. اسی مہینے کے اندر یہ ایک ایک آنسو جو بہاتے ہیں انسان کو حسین سے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اور اس مہینے کو کسی مہینے سے کم نہ سمجھیں. لیکن یہ جملہ یاد رکھیں، آج بھی بحث ہو رہی تھی، کسی جگہ سوال کیا گیا، میں نے یہی پیش کیا کہ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امیہ، اس مہینے کے روز عاشور کو بابرکت قرار دیا کس نے؟ بنو امیہ نے. تبرکت بِهِ بنو امیہ وَابْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَادِ کا کلیجہ چبانے والے کے بیٹوں نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا. کہا ہر اچھا کام اسی دن ہوا ہے. جناب نوح کا سیلاب اسی دن رکا، جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے اسی دن باہر آئے، جناب موسیٰ کے لیے نیل اسی دن سارے کے سارے جو کچھ اچھا کام ہوا ہے. اور حسین کا مرنا معاذ اللہ اسی دن اچھا کام ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے کیونکہ حسین کی قربانی معاذ اللہ. چھٹے ماں فرماتے ہیں وَتَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امیہ وَابْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین. ذرا عاشورہ اٹھا کے دیکھیے، مولا فرماتے ہیں کہا کہ وہ کہ جو خود ملعون ہیں اور ملعون کا بیٹا ہے، کہ اس نے اس کو بابرکت دن قرار دیا اور بڑی احادیث گھڑ دی اس سے متعلق. لوگوں کو پیسے دے دے کے احادیث گھڑوائیں، کہا کہ نہیں یہ بابرکت دن ہے، اس دن خوشی منایا کرو. حضرات میں صرف ایک سوال کروں گا، آج وہ افراد کہ جو عزاداری سے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے، میں صرف ایک سوال کروں گا، اگر پیغمبر اسلام روز عاشورہ میدان کربلا میں یا حتی مدینہ میں موجود ہوتے تو خوشی مناتے یا غم مناتے؟ اپنے نواسے کے ذبح ہونے پہ خوشی مناتے یا غم مناتے؟ سوال میں آپ پہ جواب سب پہ چھوڑتا ہوں، سب کو پیش کر دیجئے لمحہ فکریہ. وہ افراد جو کہتے ہیں نہیں سنت رسول پہ چڑھنا چاہیے اور پیغمبر اسلام نے سب کچھ کہہ دیا، اگر روز عاشور اگر خوشی اور غم ٹکرا جاتے ہیں نا تو غم کو اولویت ہوتی ہے. اگر خوشی اور غم ٹکرا جائیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ اس دن کوئی خوشی کا دن تھا ہی نہیں، یہ شروع سے غم کا دن تھا، انبیاء نے غم منایا ہے. میں پیش کروں گا آخر میں. حضرات یہ آج پوری دنیا کے اندر کیوں ایک مرتبہ آج 21ویں صدی سے متعلق میری کثرت سے مجالس موجود ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے میرا لاہور کے اندر آپ کے ساتھ پہلا اتفاق ہے، یہاں پہ جامعۃ الازہر کے اندر میں اور مقامات پہ پڑھتا رہا ہوں، میں مسلسل اس پہ پچھلے 6-7 سال سے مجالس پیش کر رہا ہوں کہ 21ویں صدی اہل بیت کی صدی ہے. کوئی تصور یہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے، عزاداری رک جائے گی، مظالم ہوں گے، یہ جلوس رک جائیں گے. حضرات ایک سپرنگ ہوتا ہے نا، جتنا زور سے دباتے ہیں اتنا زیادہ اچھلتا. یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، عزادار رکنے والے نہیں ہیں. حضرات جب دربار یزید میں نہ رک سکے،
حضرات جب مروان نہ رکا سکا، جب وہ جو دفن ہو گئے، مٹ گئے جو عزاداری مٹانا چاہتے تھے، متوکل ختم ہے، قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ حضرات آج کوئی وہ افراد جو عزاداری سے مقابلہ کرتے تھے، کسی کا نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر کہیں قبر مل جائے یزید کی تو ٹھوکر مار کے کہیے گا اٹھ، بتا تو کہاں ہے، میرا مولا آج بھی زندہ۔ حضرات اگر اس عزاداری کے اندر کوئی کچھ نہیں رکھا ہے، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، آج کے موجودہ تناظر کے اندر کسی شاعر نے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ یہ آج جو پوری دنیا کے اندر یہ جگہ جگہ باتیں کرتے ہیں کہ عزاداری روک دی جائے، حضرات اب سے 100 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہاں کہاں عزاداری ہوگی۔ میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرات، دربار یزید ہے، آج نہ سنیے گا اس جملے کو، آج سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل سچ ہے، نہیں، سچ تھا، سچ ہے، سچ رہے گا، کیونکہ جناب زینب کبریٰ کا جملہ ہے۔ لیکن آج نہ سنیے گا اس جملے کو، ذرا 1400 سال پیچھے جا کے جملے کو سنیے گا۔ حضرات اس وقت جب بی بی دربار یزید میں جملہ کہہ رہی تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، قیدی بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں، چادر چھین لی گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگ تو ترس کھا رہے ہوں گے، کیا کہہ رہی تھی بی بی؟ دربار یزید میں کہہ رہی تھی، یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی۔ جب اس نے امام سجاد کو بٹھوا دیا تھا، امام سجاد جب کھڑے ہوئے نا خطبے کے لیے، بی بی خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی، امام سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا خطبے سے روک دو، قیدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں بول سکے بغیر اجازت کے۔ کچھ آدمیوں نے امام سجاد کی زنجیروں کو ہلایا، خاردار طوق کو ہلایا اور کہا کہ بیٹھ جائیے اب قیدی ہیں۔ ایک مرتبہ میری بی بی نے جناب سید سجاد کو دیکھا اور کھڑی ہو گئیں۔ جب بی بی نے کہا میں خطبہ دینا چاہتی ہوں، کہا کہ بٹھا دو، اجازت نہیں ہے میرے دربار میں کوئی خطبہ دے سکے۔ بی بی نے کہا کون روکے گا؟ تو مجھے روکے گا؟ اب پورے دربار کا ماحول بدل گیا، سارے وہ جو 500 درباری بیٹھے تھے کہا کہ یزید ایک قیدی بی بی ہے، ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر لیں گی؟ خطبہ دے لینے دے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا، اور خطبے کے جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بی بی نے کہا کہ یا یزید، او یزید، کد قیدک وسعا سائیک وناسب جہدک واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت۔ او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں ہمت ہے اور دھوکے دے لے، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، جو کچھ تو کر سکتا تھا تو نے کر لیا۔ واللہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آج نہ سنیے گا، 1400 سال پیچھے جائیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں بی بی۔ یزید کون ہے؟ جس کا تاج اس کا ہے، تخت اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، دربار اس کا ہے، فوج اس کی ہے، دولت اس کی ہے، پروپیگنڈا اس کا ہے، اور ایک قیدی بی بی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اے یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ آج نہ سنیں، آج تو پوری دنیا میں ذکر ہے۔ حضرات تھوڑی سی دیر کی 1400 سال پیچھے جائیے، آپ تصور کیجئے، کوئی یقین کر سکتا، کسی کو باور آ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ کسی کو یقین آ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا جیسا یہ بی بی کہہ رہی ہیں؟ جو قید میں ہو، جس کے سارا کا سارا خاندان اسیر و بھتیجا اسیر و بھائیوں کے سر نیزوں پہ ہوں، یہ سچ ہو سکتا ہے؟ بی بی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت، او یزید خدا کی قسم ہمارا اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ او یزید تیرا نام مٹ جائے گا، یہی شہر ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ تیری قبر کا پتہ ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، تمہیں خوش آمدید ہو سیدہ زینب کے شہر میں۔ آج شام کی زیارت کے لیے جائیے، یزید کا نام ہی نہیں ہے، قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن ہر جگہ لکھا ہے سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ اس بی بی کا وعدہ پورا ہو گیا نا؟ اس وقت وعدہ کیا تھا جناب زینب کبریٰ نے، وعدہ پورا ہوا نا؟ کس انداز سے بی بی نے وعدہ کیا تھا، کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس زمانے میں سوچ سکتا تھا؟ میں مصائب پہ نہیں ہے لیکن کیا کروں، بی بی کے فضائل کے اندر مصائب ہے۔ حضرات ہمارے لندن کے ایک شاعر تھے، انتقال ہو گیا ان کا، عاشور کاظمی، یہیں لاہور کے تھے آپ کے، وہاں انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے۔ عاشور کاظمی نے کہا کہ ایسا وعدہ کر کے گئی ایک بی بی قید کے اندر، رسیوں کے اندر، خدا نے کہا زینب تیرے وعدے کی میں لاج رکھوں گا۔ اے زینب، اے بی بی،
آپ امین ہیں خون حسین کی، آپ امین ہیں اس خون کی. آپ نے وعدہ کیا تھا، خدا کہے گا میں اس کو وعدے کو پورا کر دکھاؤں گا. ایک وعدہ کیا بھی نے کہا کہ ہر جگہ پہ میرے بھائی کا. حضرات میں نے آپ سے کہا تھا 100 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عزاداری ہوگی. آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، 30 سے زیادہ ملک میں جا چکا ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے جائیے، جاپان چلے جائیں، چائنا ہو، کمبوڈیا ہو، کوئی کوریا ہو، انڈونیشیا، ملیشیا ہو. حضرات کوئی ملک لے لیجیے، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. یورپ کا کوئی ملک نہیں ہے، 30 سے زیادہ ممالک ہے، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کینیڈا ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، پوری دنیا کے ہر خطے میں حسین کی عزاداری ہے. یہ ایک بہن نے وعدہ کیا تھا، بھائی میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، ہر جگہ پہ بات پہنچا دوں گی. آپ باغی نہیں تھے، آپ نے اسلام کو بچایا. اس بہن نے امانت سے کام لیا، اس عزاداری کی، اس پوری کی پوری انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی کہ بھائی میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گی. آج پوری دنیا کے اندر حسین کا پیغام ہے. آج اگر کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہے نا تو اس کی جرت نہیں ہے کہہ سکے کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں. لیکن جو حسین کو نہیں بھی مانتا اسے آپ کہہ دینا کہ یہ حسینی ہے تو بڑے فخر سے سر اٹھا لیتا ہے کہ مجھے حسینی کہا گیا ہے. اللہ اکبر ہے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام. کسی ایک بہن نے آپ سے وعدہ کیا تھا. کب وعدہ کیا تھا؟ جب وہ جا رہی تھی نا تو ایک بہن کہہ کے گئی تھی بھیا آپ کے لاش کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہو. ایک مرتبہ سب بہنوں کو، بھاوجوں کو سوار کرایا، ناقہ پہ سوار کرا دیا، سب کو سوار کرا دیا، بھانجیوں کو، بھتیج سب کو سوار کرا دیا. یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹا سجاد آپ سوار ہو جائیے. کہ نہیں پھوپھی اماں پہلے میں آپ کو سوار کراؤں گا. کہا بیٹا گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کیسے سوار کرائیے گا آپ؟ جملے سنیے گا. کہا پھوپھی اماں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، علی کی بیٹی اس عالم میں. جملے سنیے گا حضرت. اللہ اکبر. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، بی بی آپ کی مظلومیت کو سلام. خدا کسی غیرت مند مرد کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب امام سجاد کو دیکھا نا جناب زینب کبریٰ نے تو ناقہ پہ سوار تھی. اونٹ بہت بلند ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اونٹنیاں کتنی بلند ہوتی ہیں. نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب کبریٰ نے، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا. کہا پھوپھی، اب امام سجاد سے رہنے گا کہ پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا سید سجاد یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. محسوس ہوتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھے کہ جیسے آپ کے جسم میں خون باقی نہیں رہا، بالکل سفید رنگت پڑ چکی ہیں، آنکھیں پتھرا چکی ہیں. کہا کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو، بے گور و کفن لاشا پڑا ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو. کہا پھوپھی اماں مجھے یہ بات رلا رہی ہے، میرے بابا کا لاشا میں ایسی حالت میں نہ چھوڑ کے جاتا. اجرکم اللہ. بہت روئے امام سجاد کہ کاش مجھے دفنانے دیتے. وہ اپنے کشتے دفنا گئے لیکن شہداء کو دفنانے کی اجازت نہیں دی. حضرات جب جناب سید الشہداء آئے تھے نا میدان کربلا میں تو علماء نے لکھا ہے آپ نے آ کے کہا کہ یہ زمین جن کی ہے ان کو ذرا بلاؤ. بنی اسد کو بلایا گیا کہ زمین کی قیمت کیا ہے؟ مولا نے 3 یا 4 گنا قیمت ادا کی. کہ یہ قیمت تم نے بتائی ہے، اس کی اتنے گنا قیمت لے لو. 5000 بتائی، مولا نے کہا میں 20000 دیتا ہوں. کہا پھر یہ زمین بھی تمہیں ہبہ کرتا ہوں، دوبارہ واپس کرتا ہوں، تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. کہا کیا مولا اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ کہا میں صرف 3 کام چاہتا ہوں، صرف 3 کام چاہتا ہوں. کہا مولا کیا؟ پہلا کام کیا ہے؟ کہا ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہا ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں، لاشیں دفنا دینا. کہا مولا دوسرا کام؟ کہا جب کوئی زائر آئے نا میری زیارت کے لیے تو میری قبر کا نشان بتا دینا، قبروں کے نشان بتا دینا. کہا مولا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان روک لینا، 3 دن تک اس کے کھانے پینے کا خرچہ دینا. اچھا مولا ہاں. کہا پھر ذرا اپنی مستورات کو بھی بلاؤ. اپنے گھر سے مستورات کو بلایا. کہا کہ دیکھو بیبیو میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں. اگر تمہارے مرد نہ دفنائیں، ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا نہ رہ جائے، کہیں قاسم کا لاشا. اچھا. پھر کہا کہ ذرا بچوں کو بلاؤ. بیویوں سے کہا بچوں کو بلا. بچے آئے. کہا بچوں دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں، بچوں کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کے آنا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. جب 13 محرم کا دن نکلا نا
تو ایک مرتبہ بنی اسد کی مستورات جو پانی بھرنے کے لیے گئی تھی، دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خون بہ رہا، خوشبو برآمد ہے، فوراً واپس آئیں، کہا بنی اسد کے مردوں، روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں زہرا کے لال کا لاشا پڑا ہے، وہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، رسول کے نواسے کا لاشا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم لاشیں دفنا دیں، کہا نہیں رکو ہم جائیں گے۔ آئے بنی اسد لاشیں دفنانے کے لیے آئے، بس بھئی جب لاشیں دفنانے کے لیے آئے نا تو متحیر کھڑے تھے، پریشان تھے، کہا کیسے لاشیں دفنائیں؟ کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا، لوگ سر قلم کر کے نیزوں پہ بلند کر کے لے گئے تھے، بس بڑے پریشان تھے متحیر۔ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے، وہ سوار آتے آتے ایک مرتبہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، چلنے لگا، آگے بڑھتے بڑھتے سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ سوار ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہوا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا آپ کے بعد پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا مجھے تازیانے مارے گئے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، بابا در چھینے گئے بیویوں کے۔ بس بھئی ایک مرتبہ سارے مصائب سنانے لگے، پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، سینے کو سینے سے ملایا، بہت دیر تک روتے رہے۔ بس بھئی تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ انہوں نے کہا قیدی کون ہے؟ کہا کہ میں لاشیں دفنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ہمیں لاشیں پہچانے نہیں جا رہا، کہا میں بتاتا ہوں۔ ایک ایک کر کے لاشیں بتانا شروع کیے، انہوں نے کہا یہ حبیب کا لاشا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حبیب کا لاشا ہمارے قبیلے کے سردار تھے، بنی اسد سے تھے، ہم سامنے دفنا دے، کا اجازت ہے۔ کہا قیدی یہ لاشا کہاں دفنائیں؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاش۔ کہ کہاں دفنائیں؟ کہ یہ لاشا میرے بابا کے ساتھ دفنا دو، میرے بابا کو بڑی محبت تھی علی اکبر سے۔ ایک مرتبہ وہ لاشا امام حسین کے قریب رکھا گیا، کہ یہاں دفنا دو۔ کہ قیدی یہ لاشا، سارے لاشیں بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد آئے، کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، کہ اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ بس ایک مرتبہ آئے، کہ قیدی اس لاشے کو، کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفناتا ہے۔ ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ، بہت بزرگ مرجع تقلید جب نجف میں مصائب پڑھ رہے تھے نا، زائرین نے کہا کہ آقا کچھ مصائب بتا دیجئے امام حسین کے، تو انہوں نے روک ایک جملہ کہا کہ رونے والوں سے، امام حسین کے رونے والوں سے کہہ دینا، پیغام دے دینا میری طرف سے، کہ جب بھی کوئی حسین کی زیارت کے لیے آئے نا تو سونے چاندی کی زری دیکھ کے اور فانوس دے کے کبھی دھوکہ نہ کھائے، وہ جو اندر لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور، کہ بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے، کہ میرے مولا سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا، کہ سارے اعضاء کو جمع کیا۔ بڑے بزرگ سے، میں بہت بڑے بزرگ سے پیش کر رہا ہوں جملوں کو، سخت جملے مجھے اگر برداشت نہ ہو، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام سجاد لاشا دفنانا چاہتے تھے، مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے گا۔ نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضی، کہا آگئے سب دفنانے کے لیے، کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے، امام حسین کی ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے۔ جب لاشا اٹھایا امام سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینا چاہتے تھے ایک بی بی کو کنارے پایا، کہا سجاد آرام سے لاشا لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔